للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو مختلف آیات کے کچھ حصے بیان کیے ہیں اور ایک حدیث شریف کا حصہ بیان کیا ہے، اور ایک خاص موضوع اور مسئلے پر میں آپ حضرات کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع اور مسئلہ ہے کہ دین میں ہر وقت انسان اعتدال پر رہے، کبھی بھی اعتدال کے پہلو سے کنارہ کشی اختیار نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے پہلے تلاوت کی ہے، یعنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ امت وسط ہے۔ یہاں اس آیت کے پس منظر اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ وسط اور اعتدال اور معتدل ہونے کا معنی کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی یہ جو فضیلت بیان کی کہ یہ امت وسط ہے، معتدل ہے، اس کے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام جو ایک معتدل امت ہے، اس کے خارج الامر اور واقعات میں موجود ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ واقعی امت محمدیہ ایک معتدل اور امت وسط ہے۔ وسط اور معتدل ہونے کا معنی ہوتا ہے برابر ہونا، نہ کم نہ زیادہ۔ اپنے آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں میانہ روی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کی جو یہ فضیلت بیان کی کہ یہ امت دوسری امتوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ امت معتدل امت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہاں ذکر کیا اس کو؟ اس کو ہم
ایک مثال سے سمجھتے ہیں، کوئی بھی چیز اپنے اعتدال پر ہو تو وہ ٹھیک نظر آتی ہے، اگر وہ اعتدال سے ہٹ جائے، اس میں کچھ اوپر کچھ نیچے ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، تو وہ چیز یا تو اپنا وجود کم کر بیٹھتی ہے یا اس کا وجود بالکل یا ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی صحت جو ہے، انسانی جسم 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، یا انسانی جسم میں 4 چیزیں موجود ہیں، وہ خون، بلغم، سودا اور صفرا۔ یہ 4 چیزیں انسانی جسم میں ہیں، یہ 4 چیزیں انسانی جسم میں ہیں۔ ان 4 چیزوں کے نتیجے میں انسانی جسم سے 4 کیفیات پیدا ہوتی ہیں، وہ ہے ٹھنڈک، گرمی، تری اور خشکی۔ 4 چیزوں سے یہ 4 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں یعنی ٹھنڈک اور گرمی، تری اور خشکی، اگر یہ اپنے اعتدال پر ہو تو انسانی جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر یہ اعتدال سے ہٹ جائے، اس میں کمی اور زیادتی ہو جائے، یعنی جتنی تری کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہو جائے یا اس سے کم ہو جائے، جتنی خشکی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہو جائے یا اس سے کم ہو جائے، جتنی ٹھنڈک کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہو جائے یا اس سے کم ہو جائے، تو یہ حد اعتدال سے جسم نکل گیا۔ اسی حد اعتدال سے جسم کے نکلنے کا نام بیماری ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ بیماری ہے۔ جب حد اعتدال سے جسم نکل گیا تو انسانی جسم بیمار ہو گیا۔ خون ہے، خون کا پریشر تیز ہو گیا تب بھی بیمار، پریشر کم ہوا پھر بھی بیمار۔ تو میانہ روی ہوگی ان 4 چیزوں میں تو انسانی جسم صحت یاب ہے، وگرنہ وہ بیمار ہے۔ بس اوقات ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک کے یا سب کے زیادہ اوپر نیچے ہونے سے موت بھی واقع ہو جایا کرتی ہے۔ جس طریقے سے انسانی جسم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اعتدال پر رہے، یہ 4 چیزیں اس میں اعتدال پر ہوں، اس طریقے سے جسمانیت کی طرح روحانیت میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اگر اس میں اعتدال ہوگا تو روح جو ہے وہ صحت یاب ہے، اگر اس میں اعتدال نہیں تو روح صحت یاب نہیں، روح بیمار ہو جاتی ہے، روح کو مرض لگ جاتا ہے۔ روح صحت یاب اس وقت رہتی ہے کہ جب وہ اخلاقیات میں کمال کے درجے پر ہو اور اتنا اس میں بیلنس ہو جتنا کہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو روح اور جسم ان دونوں کے صحت یاب ہونے کے لیے دونوں کا اعتدال پہ رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ اعتدال سے نکلیں گے جسم بھی بیمار ہو سکتا ہے، روح میں اخلاقیات جو ہیں اس میں کمی آئے گی تو روح بیمار ہو سکتی ہے۔ تو اگر بالکل اور زیادہ ہو گیا تو روح کی موت ہے۔ اگر جسمانی میں نے بتایا جن 4 چیزوں کی جسم میں ضرورت ہے ان میں بہت زیادہ کمی ہو گئی یا بہت زیادہ زیادتی ہو گئی تو وہ جسم کی موت ہے۔ تو جس طریقے سے جسم اور روح ان دونوں میں میانہ روی ضروری ہے، اعتدال ضروری ہے، اس طریقے سے ایک کامل انسان کے اندر اور جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ہر ایک میں اعتدال ضروری ہے۔ جس انسان میں جسم اور روح میں اعتدال ہے وہ کامل اور مکمل انسان ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے جسم اور روح اعتدال کے اعلیٰ مرتبے پر تھے، اس لیے وہ کامل انسان کہلانے کے لائق ہیں۔ پھر وہ لوگ جو اپنے انبیاء علیہم السلام کے متبعین ہیں، امت
آگے ہیں وہ بھی امتوں میں وہ لوگ جو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو لے کر بیٹھے ہیں، اسی نہج پہ چلیں گے، اسی طریقے پہ چلیں گے جو کہ اصل طریقہ اور نہج ہے، تو پھر تو وہ اپنے پیغمبر کے کامل متبع شمار ہوں گے اور وہ اعتدال پہ رہیں گے، اور یہی ان کی خیر کا پہلو ہے، وگرنہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس لیے تمام انبیاء میں بھی انسانوں میں سب سے کامل ترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر انبیاء کے بعد رتبہ چونکہ انبیاء کی امتوں کا آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود سب سے افضل ہیں، آپ کی امت بھی سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل ہے، افضل ہونے کا جو اہم وصف ہے وہ یہی اعتدال والا وصف ہے کہ امت محمدیہ دوسری امتوں سے افضل ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ اس میں اعتدال پایا جاتا ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں، اس میں کمی اور زیادتی نہیں۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات سمجھائی اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے جو امت محمدیہ کا یہ وصف ذکر کیا ہے کہ یہ ایک معتدل امت ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وصف حقیقت میں کئی کمالات کو، کئی اوصاف کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک جامع ترین وصف کو ذکر کر دیا تاکہ باقی اوصاف کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہے کہ امت محمدیہ سب سے افضل ہے ہی اس لیے کہ یہ معتدل امت ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ حالات اور واقعات کی روشنی میں اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ واقعی امت محمدیہ ایک معتدل امت ہے۔ تو میں کچھ پہلو آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ اعتقادی میدان کو دیکھو، اعتقادی میدان میں امت محمدیہ بنسبت دوسری امتوں کے ایک بہترین اور معتدل امت ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں گے جتنی دوسری امتیں ہیں ان میں افراط اور تفریط پائی جاتی تھی اعتقادات کے بیان میں۔ کوئی تو کسی پیغمبر کو مانتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہے تو خدائی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو نہ صرف مانا بلکہ خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے جن کو ماننے میں جو ہے وہ حد اعتدال سے نکل گئے، کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ تو یہ حد اعتدال سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ عملی میدان میں دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کو جہاد پہ جانے کا حکم دیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کافر قوم ہے اس سے جہاد کریں، تو وہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جا کے لڑیں یا آپ کا خدا لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں لڑتے۔ لیکن آپ دیکھیں امت محمدیہ میں اعتقادات کے بیان میں نہایت اعتدال ہے۔ یہ کہتے ہیں بھئی افراط و تفریط نہیں، بھئی رسول رسول ہے، خدا خدا ہے۔ ہم رسول کو خدا نہیں کہتے، خدا کو رسول نہیں کہتے، جس کا جو مرتبہ ہے ہم اسے دیتے ہیں۔ جہاں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ عقیدت کا تعلق ہے، بات ماننے کا تعلق ہے، تو آپ اس کا مظاہرہ پوری زندگی صحابہ کرام کی میں دیکھا ہے، آپ نے سنا ہے کہ بھئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ایسی تھی کہ حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر نہ صرف اپنا پسینہ بہایا بلکہ خون بھی بہایا۔ جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پر دیکھ لیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کو یہاں اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آپ کے دائیں ہو کر بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے۔ تو یہ ہے امت محمدیہ کا اعتدال۔ پھر اس سے آگے آپ چلیں، اعتقادی میدان سے آپ عملی اور عبادات اس میدان میں آئیں، اس میں بھی امت محمدیہ ایک اعتدال والی راہ اپنائے ہوئی ہے۔ دیکھیں دوسری قومیں جو ہیں جب عبادت کی باری آئی، عبادت میں دیکھو یا تو افراط ہے یا تفریط ہے۔
کچھ لوگوں نے تو اللہ کے علاوہ اور حضرات کے آگے اور چیزوں کے آگے اپنے سر جھکانے شروع کر دیے. کوئی بتوں کے آگے، کوئی جو ہے وہ درختوں کے آگے، کوئی ستاروں کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں اعتقادی میدان میں ایسا افراط و تفرید کا شکار ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت نے ان کو جس طریقے سے عبادت کرنے کا حکم دیا تھا اس طرح نہیں کی، اپنی طرف سے عبادت میں غلو کیا. مثلا رہبانیت عیسائیوں نے اختیار کی. عبادت کا تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کے بعض حضرات جو ان کے مذہبی پیشوا تھے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کیا کیا؟ جنگلوں میں نکل گئے اور وہاں جا کر رہنا شروع کر دیا. بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، علاقے والوں کو چھوڑ دیا، وہیں اللہ کی بات میں لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. یہ رہبانیت اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھی، خود ہی انہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا، پھر اس کی جس طرح رعایت کرنے کا حق تھا کی بھی نہیں، خود پھر اس کو نبھا بھی نہ سکے. لیکن امت محمدیہ جو ہے اس جو عبادت کا باب ہے، عمل کا باب ہے، اس میں دیکھیں آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہایت اعتدال پہ ہیں کہ عبادت کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور یہ رہبانیت جس کو عیسائیوں نے ایجاد کیا، کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا، بعض لوگوں نے جو دین میں غلو کیا یا تفرید سے کام لیا، کہا کہ جی مذہب کا سیاست سے کیا تعلق، مذہب کا کاروبار سے کیا تعلق. کاروبار اپنی جگہ، مذہب اپنی جگہ. اس لعنت کو بھی اسلام میں دور کیا کہ بھئی اسلام کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. مذہب کا تعلق جس طریقے سے مسجد کے ساتھ ہے، مذہب کا تعلق اس طریقے سے گلی بازار اور کوچے اور زمین کے ایک چپے کے ساتھ ہے. اس لیے مذہب اگر گھر پہ لاگو ہے، مسجد پہ لاگو ہے، عبادت خانے پہ لاگو ہے تو وہ ایوانوں میں بھی لاگو ہوگا. وہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر جو ہے مذہب لاگو نہ ہو سکے. یہ اعتدال ہے. اور اس سے آگے آپ چلیں، اگر آپ معاشرتی اور تمدنی میدان لیں، اس میں بھی امت محمدیہ بنسبت دوسری امتوں کے اعتدال پر ہے. دوسری قومیں دیکھیں، انہوں نے حسن معاشرت کا جو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، دوسروں کے حقوق پامال کیے. باپ بیٹے کا حقوق ادا نہیں کرتا، بیٹا باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، خاوند بیوی کے حقوق دوسری قوموں میں ادا نہیں کرتا. حتیٰ کہ عورتوں کے ساتھ تو اتنی ناانصافی کہ بعض مذاہب میں تو اگر بچی پیدا ہوتی تو زندہ اس کو دفن کر دیتے تھے، اور بعض مذاہب میں یوں ہوتا عورتوں کے ساتھ اتنا جو ہے برا سلوک کہ اگر خاوند فوت ہو جاتا تو خاوند فوت ہونے کے ساتھ عورت کو بھی یہ کہا جاتا کہ تو بھی بس دنیا سے چلی جا. اور ایک رسم ہندوؤں نے نکالی، ستی کی رسم، کہ وہ اپنے آپ کو آگ لگا لے اور خود بھی اس دنیا سے چلی جائے. تو یہ اس بات پہ مجبور کیا جاتا بیوی کو اگر خاوند فوت ہو جاتا. لیکن اسلام نے اس چیز کا خیال رکھا. اس اعتدال سے ہٹی ہوئی جو چیزیں تھیں، باپ کو باپ کا حق دیا، ماں کو ماں کے حقوق دیے، بہن کو بہن کے حقوق دیے، بیوی کو بیوی کے حقوق دیے، ایک ایک کو اس کا حق جو تھا اس کو دیا. اور جو ہے کوئی ایسی چیز معاشرت کے باب میں نہیں کہ اسلام نے اس کی طرف رہنمائی نہ کی. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ غلو کا شکار لوگ، انہوں نے دوسری قومیں جو ہیں انسانی جانوں کو نہایت کم قیمت سمجھ لیا تھا. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں کرتے اور وہ 100 سال تک وہ اوقات لڑائی جاری رہتی. جانوروں کو پانی پلانے پہ لڑائی ہے جی، کہ وہ کہتا ہے جی ہم نے پہلے پلانا ہے چشمے سے پانی، وہ کہتا ہے ہم نے پہلے پلانا ہے. اس پہ لڑائی ہو گئی. اب اس پہ دونوں قوموں کے لوگ لڑ رہے ہیں اور ہزاروں لوگ اس پہ مر رہے ہیں. یہ جان کی، انسانی جان کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے وہ تو کیا ایک جانور کے برابر بھی اس کی قدر و قیمت نہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں ایک قوم اور تھی
اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا انسان کی قدر و قیمت اپنی کا بہائی ہے، جانور کی بھی قدر و قیمت اتنی ہے کہ جو ہے ہم جو حلال جانور ہیں ان کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے۔ گائے کو ہم نے ذبح نہیں کرنا، بکرے کو ہم نے ذبح نہیں کرنا، ہم جو ہے خون خرابے کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے وہ انسان کا تو کیا ہے، جو حلال اللہ نے جو چیزیں حلال کی تھیں تو ان سے بھی انکار کر بیٹھے کہ ہم ان کا بھی خون نہیں کریں گے، ہم ان کو کھائیں گے، گوشت بالکل نہیں کھائیں گے۔ یہ راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں۔ قرآن کریم نے حسن معاشرت کے باب میں سب کو ان کے حقوق دیے، اور جو چیزیں حلال تھیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے مومنو جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں ان کو کھاؤ، ان کی اجازت ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیں، اگر آپ اقتصادی میدان میں دیکھیں اور دوسرے جو مالی معاملات ہیں اس میں اسلام اور امت محمدیہ نہایت اعتدال پر ہے۔ اس وقت دنیا میں دو بڑی کفریہ طاقتیں ہیں جو اپنا نظام نافذ کرنا چاہتی ہیں۔ ایک کفریہ طاقت ہے جس کا عزم ہے کہ ہم پوری دنیا پر سرمایہ دارانہ نظام جاری کریں۔ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ جتنے بڑے بڑے چودھری ہیں، ملوں والے، فیکٹریوں والے اور یہ بڑے بڑے عہدوں والے، سارے کا سارا پیسہ ان لوگوں کی جیب میں آ جائے، مالدار دن بدن مالدار ہوتا چلا جائے اور جو غریب ہے دن بدن غریب ہوتا چلا جائے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا خلاصہ ہے کہ بھئی جتنا خون غریبوں کا نچوڑ سکتے ہو اتنا نچوڑ لو۔ یہ امریکہ برطانیہ اس نظام کے نافذ کرنے کے پیچھے چلا جو ہے نا وہ دوڑ لگا رہا ہے اور اس کی کوشش ہے، اور یہ جتنا بینکوں کا سودی نظام ہے یہ سارے کا سارا اسی سرمایہ دارانہ نظام کا چربہ ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بالکل اس کے الٹ ایک نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشلزم ہے، یہ سوشلسٹ نظام ہے، یا کمیونزم سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی انتہا جو ہے وہ اللہ کے وجود کے انکار پر اور بڑی آگے چلتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو انسان بحیثیت انسان برابر ہیں، اس لیے جو بھی انسان ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ جو عالم ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، انسان بحیثیت انسان سارے برابر ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو یہ حق ہے کہ اس کو روٹی ملے، اس کو کپڑا ملے، اس کو مکان ملے، اور روٹی کپڑا مکان بھی وہ ملے انسان بحیثیت انسان کہ جس میں ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہ ہو۔ شام کو سب کو، سارے دنیا کے لوگ جو ہے نا، سارے انسان شام کو سب کو ایک جیسی روٹی ملے۔ اگر ایک نے دال کھانی ہے ساری دال کھائیں، پروفیسر بھی دال کھائے، ڈاکٹر بھی دال کھائے، وکیل بھی دال کھائے، اور اگر سب گوشت کھانا ہے سارے ہی کھائیں۔ جیسا مکان جو ہے وہ ایک بیچارے اس آدمی کے پاس ہے جو سکول کے پیچھے سے بھی نہیں گزرا، تو ایسا ہی مکان اس بیچارے کے پاس اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ تو یہ نظام، اور جتنی ذاتی ملکیت میں انسان کی چیزیں ہیں یعنی مالدار لوگوں کے، وہ ساری ان سے چھین لی جائیں اور حکومت کی تعویل میں دے دی جائیں، اور ساری چیزیں حکومت کی تعویل میں ہوں، سب کو بس شام کو روٹی ملے ایک جیسی، سب کو دال ملے ایک جیسی، ساری فیکٹریاں، ساری ملیں، سارے کاروبار یہ حکومت کنٹرول میں آ جائے، کسی انسان کے کنٹرول میں کوئی چیز نہ ہو۔ یہ ہے سوشلسٹ نظام، یہ بھی اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام بھی اللہ کے ساتھ جنگ، یہ غریب کے حقوق پر عمل کر رہا ہے، اور سوشلسٹ نظام جو ہے یہ بھی اللہ کے قانون کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ مال اللہ رب العزت نے دیا ہے، انسانوں کو دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ جس کو کم دیا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں کی، جس کو زیادہ دیا اس کو فرمایا اگر نصاب کے مطابق تمہارا مال پہنچتا ہے تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ اللہ کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، زکوٰۃ دینی اس غریب کو جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ سوشلسٹ نظام والے کہ جی مزدوروں کے حقوق جو ہے پامال ہو رہے ہیں۔ یکم مئی تھا نا کل، جی کل یکم مئی تھا، یکم مئی کی آڑ میں کہ مزدوروں کو عالمی دن ہے، جی یکم مئی کی آڑ میں پوری دنیا کے اندر سوشلسٹ حضرات کو اپنے گندے نظریات پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگرچہ بھٹو صاحب نے بھی ایسی کوئی باتیں کی ہیں، یہ موضوع نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب کو ایک جیسی چیزیں ملنی ہیں اور کسی کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو، ہم کہتے ہیں تم نے سرمایہ دارانہ نظام سے اپنی جان چھڑائی ہے، لیکن وہ جو حکومت پر بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں وہ تو ان کو آپ نے ان عام سرمایہ داروں کی بنسبت بڑا سرمایہ دار بنا دیا ہے۔ کہاں ایک آدمی کے پاس جو ہے 2 فیکٹریاں تھیں، 4 تھیں، 5 تھیں، اب پورے ملک کی فیکٹریاں اس کے پاس ہیں، وہ جو چاہے سیاہ اور سفید کرتا پھرے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ جتنے یہ آپ کے یہ روس کے اندر
یہ ریاستیں تھیں جہاں یہ سوشلسٹ نظام اور یہ کمیونزم جاری ہوا، وہ بیچارے غریب جنہوں نے اپنی جانیں دی سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے کہ ہمیں سکون ملے گا، وہی غریب وہ بیچارے اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ اب ہم نے یہ جو زیادہ سرمایہ دارانہ نظام تھے، چھوٹے مگرمچھ تھے، ان سے اپنے آپ کو بچانا تھا، ہمیں بڑے مگرمچھوں سے واسطہ پڑ گیا کہ ساری کی ساری معیشت پر ہی ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اب وہ سرخ و سیاہ کے اور سرخ و سفید کے مالک ہو گئے ہیں، ان سے ہم اپنی جان چھڑائیں۔ کتنی ہی روس کی ریاستیں ایسی ہیں جو کہ اب اس نظام سے کنارہ کش ہو چکی ہیں اور آزاد ہو چکی ہیں۔ معلوم ہوا کہ پوری دنیا کے لوگ دونوں نظاموں سے تنگ ہیں، سرمایہ دارانہ نظام سے بھی تنگ ہیں اور اس سوشلسٹ نظام سے بھی تنگ ہیں۔ یہ اس کے درمیان میں ایک راہ ہے اعتدال والی، وہ اسلام والا نظام ہے۔ اسلام کا اگر اقتصادی نظام جاری ہو جائے، سرمایہ دارانہ نظام اور یہ سوشلسٹ نظام، اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کوئی مسلمان آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ بھائی مجھ پر جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق ادا کیے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا نمونہ دیکھنا ہے، صحابہ کرام کے دور کو دیکھو، جس وقت کے دنیا کے اکثر حصے پر انہوں نے اپنی حکومت کی ہے، اس وقت ہی خلیفہ وقت نے فرمایا تھا کہ اگر میرے دور حکومت میں ایک کتا ہی بھوکا مر جائے گا نا تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے۔ تو بھائی ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں، یہ نظام جو تم کہتے ہو ہم غریب کے حقوق کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر یہ نظام جاری کر رہے ہیں اور اس کی ضرورت ہے، اس کو جاری کرو۔ یہ جو عالمی دن جو ہے یوم مئی منایا جا رہا ہے کہ جی مزدوروں کا عالمی دن ہے، بھئی مزدور بیچارہ، اب یہ ہمارے یہاں فیصل آباد میں کہ نظام چلا ہے، اس لیے میں کبھی تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا مزدور تحریک ہے کیا، لیکن خلاصۃ عرض کرتا ہوں ہمارے فیصل آباد میں زیادہ نظام ہے پاور لومز کا نا، پاور لومز کے جتنے ورکر ہیں، جتنی لیبر ہے، یہ بیچاری اتنی بیچاری پریشان ہے کہ ان میں قیادت کی کمی ہے، اس لیے ایسے لوگ ان کو اب استعمال کر رہے ہیں جو کہ بڑی بڑی کمیونسٹ پارٹیوں کے جو ہے اہم ارکان ہیں، اور انہوں نے ان کو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنائی ہیں اور ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ملک کی طرح کے رسالے، جد و جہد کے نام سے رسالہ نکل رہا ہے، نیشنل پارٹی کے نام سے رسالہ نکل رہا ہے، پارٹی بھی وجود ہے، اور بھی مزدور کے نام سے رسالہ نکل رہا ہے، کئی طرح کے کتابچے اور رسالے ہیں جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بھئی پوری دنیا کے لوگوں کو، بڑا ایجنڈا یہ ہے سوشلسٹ پارٹیوں کا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو بے دین بنا دو، لوگ کوئی دین نہ رہے۔ بنیادی ایجنڈا یہ ہے، غریب کے حقوق کی بات نہیں ہے، یہ ایک نعرہ ہے کہ 2 دن جو ہے بجلی بند ہوگی توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دو۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اپنے مطالبات منوانے ہیں بالکل منوائیں، اس چیز کی کوئی نفی بھی نہیں کرتا۔ اگر حکومت وقت غلط کام کرتی ہے، اپنے مطالبات آپ منوائیں، لیکن کسی مسلمان کی ملکیت کو، چلتی ہوئی آٹے کی گاڑی ہے، اس گاڑی کو روک کر سارے مزدور کے آٹے کا تھیلا اٹھا کے لے جائیں گے تو وہ بیچارہ گاڑی والا کمبختی تو اس کی آئے گی نا شام کو۔ یہ ناجائز ہے۔ یہ چلتے ہوئے آپ کسی بھی موٹر سائیکل والے کو ڈنڈا مار دو، اس پہ کی ٹانگ توڑ دو۔ آپ کے کہنے آپ ایسا رویہ اختیار کریں کہ جو رویہ اسلام نے دیا ہے اس رویے کے اندر رہ کر اپنے مطالبات کو منوائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام جو ہے یہ مسئلے کے اعتدال ہے، مذہب اعتدال ہے، دین اعتدال ہے۔ امت محمدیہ کی یہ بہت بڑی ایک خصوصیت ہے کہ اقتصادی میدان میں، معاملاتی اور مالی میدان میں اس نے اعتدال کا پہلو نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہی اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ پوری دنیا پر اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے۔ سرمایہ دارانہ نظام سے، سوشل نظام سے کبھی بھی دنیا میں سکون نہیں آ سکتا۔ یہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ والزکوٰۃ۔ یہ دیا ہی اس لیے ہے کہ بھائی زکوٰۃ کا حکم کہ بھائی غریبوں کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ صدقات نافلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ صدقے کی کہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کو۔ مومن لوگوں کی جگہ جگہ صفات بیان کی ہیں اور فرمایا کہ مومن ہیں وہ لوگ اور کامل مومن وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کو تو مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ غریبوں کے حقوق کی بات ہے کہ بھئی مالداروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے۔ اسلام نے کسی غریب کا حق نہیں رکھا۔ خیر یہ بات چل رہی تھی حد اعتدال کی، تو یہ بھی ایک پہلو ہے۔ مختلف طرح کے پہلو امت محمدیہ کے پاس موجود ہیں جو کہ حد اعتدال والے ہیں۔ پوری امت محمد